بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چنانچہ کچھ دیر بعد آیا صوفیہ کے محافظوں اور نگرانوں نے چرچ کا کونا کونا چھان مارا، لیکن اب قاسم بن ہشام ان کے ہاتھ آنے والا نہیں تھا۔ اور پھر اگلے روز قاسم ایک یونانی سپاہی کے لباس میں رومیل کے گھر کے سامنے نمودار ہوا۔ یہاں وہ بریٹا سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اس کے جسم پر شاہی محافظ دستے کا لباس تھا، جس کی وجہ سے وہ آسانی سے پہچانا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ قاسم کے سر پر ایک بڑا آئینی خود تھا جس کے کناروں پر آئینی زنجیریں لٹک رہی تھیں، اور جالر نما چیزوں نے قاسم کا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ قاسم کی کمر کے ساتھ صلیب نما شمشیر لٹک رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر بریٹا کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ بریٹا گھر میں ہی موجود تھی۔ قاسم کی دستک پر دروازہ کھولنے کے لیے آئی اور دروازہ کھولتے ہی اپنی جگہ پر ہکا بکا کھڑی ہو گئی۔ اس کا منہ بولا بھائی کئی ماہ کی قید کے بعد اس کے سامنے تھا۔ بریٹا نے قاسم کو دیکھا اور جذبات سے لبریز لہجے میں کہا، تم یہاں کیسے؟ تم تو جیل میں تھے۔ بریٹا کے چہرے پر خوشی، حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات تھے۔ وہ قاسم کو سپاہیانہ لباس میں دیکھ کر سمجھ گئی کہ قاسم نے بھیس بدل رکھا ہے۔ قاسم نے کس قدر مسکراتے ہوئے کہا، بریٹا بہن کیا تم اپنے بھائی کو اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ قاسم کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ بریٹا فوراً پسیج گئی اور تیزی سے قاسم کو دروازہ کھول کر اندر بلا لیا۔ رومیل گھر پر نہیں تھا اور یہی بات معلوم کر کے قاسم بریٹا سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ قاسم اندر آیا تو اس کے بولنے سے پہلے بریٹا خود بول اٹھی، بھیا تمہیں یہاں آنا نہیں چاہیے تھا۔ رومیل تم سے بہت ناراض ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ تم یہاں آئے ہو تو وہ تمہیں بے دھڑک گرفتار کروا دیں گے۔ قاسم بریٹا کی بات سن کر مسکرایا اور بولا، مجھے معلوم ہے، اسی لیے تو میں تم سے ملنے کے لیے اس وقت آیا ہوں جب رومیل گھر پر نہیں ہے۔ بریٹا قاسم کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے قاسم کو بھائی بنایا تھا اور جس روز قاسم اس کے گھر سے رخصت ہوا تھا وہ بہت روئی تھی۔ آج قاسم کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے آنسو پھر امڑ آئے، لیکن اس نے تیزی سے آنکھیں پونچھتے اور مسکراتے ہوئے کہا، بھیا میں کل تمہاری مارسی سے مل آئی ہوں۔ وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ میں جتنی دیر اس کے پاس رہی وہ تمہیں یاد کر کے آنسو بہاتی رہی۔ میں نے اس کو اسی انگوٹھی سے پہچانا تھا جو ایک دن کے لیے تم نے مجھے پہنائی تھی۔ بھیا مارسی تمہیں بہت چاہتی ہے۔ قاسم بریٹا کی بات سن کر ششدر رہ گیا۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ کیا بریٹا کسی اور کو مارسی سمجھ رہی تھی؟ کیونکہ مارسی کی انگوٹھی تو چرچ کی خادمہ سونیا کے ہاتھ میں تھی۔ ہاں یقیناً بریٹا سونیا کو ہی سسٹر میری سمجھ بیٹھی تھی۔ قاسم بات کی تہہ تک پہنچ گیا، لیکن سونیا کے بارے میں جان کر اس کے دل کو صدمہ پہنچا۔ وہ نادانستگی میں سونیا کا دل دکھا بیٹھا تھا۔ آج وہ بریٹا کو ملنے بھی اسی غرض سے آیا تھا کہ وہ مارسی کا کھوج لگانے میں اس کی مدد کر سکے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ بریٹا جو چرچ کی خادمہ سونیا کو سسٹر میری سمجھ بیٹھی تھی، مہا قاسم کے ذہن میں ایک خیال آیا اور اس نے بریٹا سے کہا، بریٹا بہن تم جس لڑکی سے ملی ہو کسی طرح مجھے بھی اس سے ملوا دو۔ میں آیا صوفیہ نہیں جا سکتا لیکن تم جا سکتی ہو۔ میں تمہارے پاس اسی غرض کے تحت آیا ہوں۔ میں اپنی مارسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے جہاں مجھ پر اتنی مہربانیاں کی ہیں ایک مہربانی اور کر دو اور مجھے اس انگوٹھی والی لڑکی سے ملوا دو۔ بریٹا تو پہلے ہی اپنے محسن اور منہ بولے بھائی پر قربان ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے فوراً حامی بھر لی، لیکن قاسم سے یہ سوال کر دیا، بھیا تم اس سے ملو گے کہاں؟ اس شہر میں تو تمہارے لیے ہر جگہ خطرہ ہے۔ قاسم نے تیزی سے بریٹا کی بات کاٹ دی اور کہا، ملنے کی جگہ میں نے پہلے سے سوچ رکھی ہے۔ تم اسے قدیم بازنطینی کھنڈرات کا پتہ بتا کر کہو کہ میں سورج غروب ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے انہیں کھنڈرات میں اس کا انتظار کروں گا۔ یہ کھنڈرات اگرچہ شہر کے وسط
میں تھے لیکن کوئی ان کی طرف نہیں جاتا تھا۔ قاسم نے اس لیے قدیم بازنطینی کھنڈرات کا ذکر کیا تھا تاکہ وہ سب کی نظروں سے بچ کر سونیا سے مل سکے۔ اس نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ وہ سونیا کو سب کچھ بتا دے گا اور سونیا کی غلط فہمی پر اس سے معافی مانگے گا۔ اس نے یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ وہ مارسی کے بارے میں بات بھی سونیا کے ساتھ ہی کرے گا۔ بریٹا اپنے منہ بولے بھائی قاسم سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ اس سے پہلے بھی قاسم کے لیے بات کر چکی تھی۔ اس مرتبہ بھی بریٹا نے قاسم کے لیے حامی بھر لی اور فی الفور آیا صوفیہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ غروب آفتاب سے پہلے قدیم بازنطینی کھنڈرات کی ٹوٹی پھوٹی دیواروں اور تاریک چھتوں کے نیچے ساری دنیا سے دور اور چھپ کر قاسم آیا صوفیہ کی خادمہ سونیا کے ساتھ ملاقات کر رہا تھا۔ سونیا کی انگلی میں مارسی کی انگوٹھی تھی اور آنکھوں سے زمرد کے موتیوں کی لڑی جاری تھی۔ وہ نہ سسکیاں لے رہی تھی نہ ہچکیاں، صرف آنسو بہا رہی تھی۔ اسے گلہ اور شکوہ تھا اپنے محبوب سے جس نے اس کا دل توڑا تھا اور آج وہ اپنے محبوب کے سامنے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ قاسم نے سونیا سے بار بار معافی مانگی۔ اس نے سونیا کو شروع سے آخر تک اپنی زندگی کی تمام داستان سنائی اور سونیا کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے پوری تاکید کے ساتھ کہا، سونیا تمہیں یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم سے روحانی محبت کر سکتا ہوں، جسمانی محبت نہیں۔ تم مجھے بہت عزیز ہو، میرے دل میں تمہارے لیے بہت جگہ ہے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لیے بغیر قسطنطنیہ سے نہیں جاؤں گا، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ سونیا کو تو سب باتیں پہلے سے معلوم ہو چکی تھیں۔ وہ بریٹا کی زبانی حقیقت جان چکی تھی۔ اس نے جس قدر رونا تھا اب تک رو لیا تھا۔ آج تو وہ خوش تھی کہ اس کا محبوب جسے وہ دیوانہ وار چاہتی تھی اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ سونیا نے مسکراتے ہوئے قاسم کی بات کا جواب دیا، میرے جسم و جان کے مالک، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ تقدیر نے ہی میرے حصے میں یہ درد اور غم لکھ دیے ہیں۔ آپ تو میرے محسن ہیں۔ میری زندگی بدل چکی ہے۔ اب میں کسی کی دشنہ نہیں۔ آپ کی محبت اور یہ انگوٹھی ہی اب میری زندگی کے سہارے ہیں۔ میں آپ کا انتظار کروں گی۔ آپ جب بھی مجھے لینے کے لیے آئیں گے اپنا منتظر پائیں گے۔ سونیا کی باتوں سے قاسم کے دل کو دھکا لگا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ آنسو پی کر رہ گیا۔ سونیا کے ساتھ قاسم کی ملاقات خاصی طویل رہی۔ قاسم سے سونیا کو سسٹر میری کے اغوا کا علم ہوا تو وہ حیران رہ گئی اور اس نے فوراً کہا کہ مارسی کا کھوج چرچ کے خادم ڈیوڈ سے مل سکتا ہے۔ ڈیوڈ جو شاگال کے ساتھ اکثر لگا رہتا تھا یقیناً مارسی کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا سکے گا۔ قاسم نے ڈیوڈ کے بارے میں سوچ کر کچھ فیصلہ کیا اور پھر سونیا سے کہا، میں آج رات ایک بار پھر آیا صوفیہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ آج میں ڈیوڈ سے ملنے کے لیے وہاں آؤں گا۔ مجھے بوڑھے بطریق اعظم کے کمرے کی تلاشی بھی لینی ہے۔ سونیا کیا تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ بوڑھے بطریق اعظم کے کمرے کی تلاشی؟ لیکن کیوں؟ مجھے ایک نقشے کی تلاش ہے، مقدس نقشے کی۔ مقدس نقشہ؟ لیکن وہ تو بطریق کے پاس نہیں، وہ تو کسی اور کے پاس ہے۔ مقدس نقشے کے بارے میں آپ کو صرف میں بتا سکتی ہوں، بطریق اعظم کچھ نہیں بتا سکتا۔ قاسم کی توقع کے بالکل برعکس سونیا جیسی معمولی خادمہ کے منہ سے مقدس نقشے کا ذکر سن کر قاسم کے دیدے پھٹنے لگے۔ کیا تم جانتی ہو مقدس نقشے کے بارے میں؟ لیکن کیسے؟ اتنی اہم چیز کے بارے میں تم کیسے جانتی ہو؟ سونیا مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دکھ اور حسرت کو صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ سونیا نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، مالک میں سب اہم باتیں جانتی ہوں، مجھ سے زیادہ اہم باتیں کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں سب اہم لوگوں کے بستروں پر راتیں گزار چکی ہوں۔ آپ کی ملاقات سے پہلے میری ہر رات کسی بطریق یا حکومتی افسر کے بستر پر ہوتی تھی۔ اسی طرح کی ایک رات جب میں نے اپنے باپ جیسے سپہ سالار نوٹارس کے پاس گزاری تو اس نے مجھے مقدس نقشے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ بہت شراب پیتا ہے۔ اس نے نشے کی حالت میں مجھے بتا دیا کہ سلطنت بازنطینی کا مقدس نقشہ اسی نے شاہی محل سے کسی طرح اڑایا۔ سپہ سالار نوٹارس قسطنطین کا مخالف ہے۔ اس نے مقدس نقشہ چوری کروا کے آرتھوڈوکس کلیسا کے قدیم روحانی پیشوا مقدس بطلیموس کے سپرد کر
دیا ہے۔ مقدس بطلیموس تارک الدنیا ہو چکے ہیں اور گزشتہ 20 سال سے برج غلاطہ کی 8ویں منزل پر ترجت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سپہ سالار نوٹارس مقدس بطلیموس کو آرتھوڈوکس کلیسا کا محافظ سمجھتا ہے اور قسطنطین کو اپنے فرقے کا دشمن۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے مقدس نقشہ شاہی محل سے اڑا کر برج غلاطہ پر مقدس بطلیموس کے حوالے کر دیا ہے، اور دنیا میں یہ بات سپہ سالار نوٹارس اور مقدس بطلیموس کے علاوہ صرف آپ کی اس خادمہ کو معلوم ہے۔ لیکن میں نے یہ پوچھنے میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی کہ مقدس نقشہ در حقیقت ہے کیا۔ سونیا نے تفصیل کے ساتھ مقدس نقشے کے بارے میں بتایا تو قاسم حیرت سے ساکت و جامد رہ گیا۔ اس کے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے اور وہ سوچ رہا تھا کہ چرچ کی معمولی خادمہ سونیا اس کے لیے کتنی غیر معمولی اور اہم ثابت ہوئی۔ اب اسے شاگال کی بات یاد آئی۔ شاگال نے کہا تھا کہ مقدس نقشہ سپہ سالار نوٹارس نے چوری کیا ہے۔ شاگال کو شک تھا کہ سپہ سالار سے وہ نقشہ قاسم نے حاصل کر لیا ہوگا۔ قاسم کا جی چاہا کہ وہ اٹھ کر سونیا کے ان خوبصورت ہونٹوں پر بوسہ دے جنہوں نے قاسم کی بہت بڑی مشکل آسان کر دی تھی۔ وہ کتنا خوش نصیب تھا کہ شاگال سے بھی پہلے اس نے مقدس نقشے کے بارے میں معلومات حاصل کر لی تھیں، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ آج آنے والی ایک ہی رات میں وہ ڈیوڈ اور مقدس بطلیموس دونوں سے ملاقات کر لے۔ قاسم نے سورج غروب ہونے کے بعد سونیا کو رخصت کیا اور خود قدیم بازنطینی کھنڈرات سے نکل کر قسطنطنیہ شہر کے بازار میں پیدل چلنے لگا۔ اس کے بدن پر ابھی تک یونانی سپاہی کا لباس تھا اور وہ بے پرواہانہ انداز میں چل رہا تھا۔ اب اسے اپنے آئندہ مشن کے لیے تیاری کرنا تھی، چنانچہ وہ سیدھا قسطنطنیہ کے ایک قدیم محلے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ قسطنطنیہ کے اس محلے میں شیخ صلاح الدین کا گھر تھا، اور شیخ صلاح الدین جو عرب تاجر کی حیثیت سے محمد اول کے زمانے سے قسطنطنیہ میں مقیم تھا، اندرون خانہ عثمانی سلطنت کا خیرخواہ اور مخبر تھا۔ اس سے پہلے بھی قاسم وقتاً فوقتاً شیخ صلاح الدین سے چھوٹے چھوٹے کام لیتا رہا تھا۔ قاسم شیخ صلاح الدین کے مہمان خانے میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا کہ شیخ صلاح الدین داخل ہوا۔ اس نے قاسم کو دیکھا اور پرتپاک انداز میں قاسم سے ملاقات کی۔ اس نے قاسم کو نئے مشن کے لیے ضروری سامان فراہم کیا اور یہ بھی بتایا کہ اس کے نام سلطان محمد خان کا ایک پیغام ہے۔ پیغام؟ قاسم نے انتہائی حیرت سے سوال کیا۔ ہاں، وہ پیغام کئی روز پہلے مجھ تک پہنچا تھا، لیکن میں آپ کا سراغ کہیں نہ لگا سکا۔ سلطان کا پیغام یہ ہے کہ آپ کو جو ہی موقع ملے سلطان محمد خان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بس کیا اتنا سا پیغام ہے؟ ہاں، صرف اتنا سا پیغام ہے، اور اب آپ زیادہ دیر یہاں مت رکیے کیونکہ شہر بھر کی پولیس آپ کو ڈھونڈنے پر لگی ہوئی ہے۔ قاسم شیخ صلاح الدین کے گھر سے جلد ہی نکل آیا اور اپنے آئندہ منصوبے پر عمل کرنے کے لیے اندیکھی راہوں پر چل دیا۔ آیا صوفیہ کے خادم ڈیوڈ کے خراٹے اس کے کمرے میں گونج رہے تھے۔ قاسم نے اپنی تلوار کی نوک اس کے سینے میں چبھوئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ابھی رات کا پہلا پہر ہی جاری تھا کہ قاسم ڈیوڈ کے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ ڈیوڈ نے قاسم کو دیکھا تو چلانے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ قاسم کی تیز دھار تلوار اس کے سینے پر تھی۔ وہ گگیانے لگا۔ قاسم نے اپنی خونخوار نگاہیں ڈیوڈ کی آنکھوں میں گاڑ کر غراتے ہوئے کہا، معافی چاہتے ہو تو سسٹر میری کے بارے میں بتاؤ۔ سچ سچ بتاؤ شاگال سسٹر میری کو کہاں لے گیا ہے؟ ڈیوڈ کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ پھٹی ہوئی تھیں۔ موت کا خوف اس کے سر پر سوار تھا، لیکن وہ مارسی کے بارے میں پھر بھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ ڈیوڈ شاگال کا خاص آدمی تھا اور اتنی آسانی سے قاسم کے ہاتھ آنے والا نہیں تھا۔ قاسم نے ڈیوڈ کے سینے پر تلوار کی نوک کا دباؤ بڑھاتے ہوئے دوبارہ پوچھا، بتاؤ ورنہ ایسی موت ماروں گا کہ نہ جی سکو گے اور نہ مر سکو گے۔ ڈیوڈ خوف سے کانپ رہا تھا لیکن چپ تھا۔ اس کا رنگ فک اور آنکھوں کے دیدے اوپر چڑھتے جا رہے تھے۔ قاسم نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا اور پھر اگلے لمحے اس کی شمشیر بجلی کی طرح ہوا میں چمکی اور ڈیوڈ کا بایاں کان اس کے سر سے الگ
الگ ہو گیا۔ ڈیوڈ کا کان کٹ کر دور جا گرا تھا اور تلوار پھر اپنی جگہ یعنی ڈیوڈ کے سینے پر آ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ ڈیوڈ چیختا، قاسم کا بایاں ہاتھ اس کے جبڑوں کو جکڑ چکا تھا۔ قاسم کے سر پر خون سوار تھا اور اس کی آنکھوں میں ڈیوڈ کی موت صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ اب قاسم نے کسی خونخوار بھیڑیے کی طرح غراتے ہوئے کہا، جلدی بتاؤ شاگال سسٹر میری کو کہاں لے گیا ہے، ورنہ ایک ایک کر کے تمہارے تمام اعضائے بدن کاٹ ڈالوں گا۔ قاسم نے ڈیوڈ کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ اب ڈیوڈ کی تمام ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے قاسم سے زندگی کی بھیک مانگی، خدا کے لیے مجھے کچھ مت کہو، میں بتاتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بطریق شاگال سسٹر میری کو کہاں لے گیا ہے۔ بطریق شاگال سسٹر میری کو کالے جہاز پر لے گیا ہے۔ ہاں وہ کالا جہاز ہے، اس کی ساری لکڑی کالی ہے۔ یہ بطریق شاگال کا اپنا بحری جہاز ہے۔ بطریق شاگال کا جہاز زیادہ دور نہیں ہوگا، درِ دانیال کے پانی میں یا بحر مارمورا کے اسی ساحل پر لنگر انداز ہوگا۔ بطریق شاگال کے سپاہی بہت خطرناک ہیں، وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ میں نے تمہیں راز بتا کر اپنی موت خرید لی ہے۔ ڈیوڈ موت کے ڈر سے عجیب عجیب باتیں کرنے لگا تھا۔ قاسم کو ڈیوڈ کی بات پر یقین نہ آیا تو اس نے سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا، تم جھوٹ بکتے ہو، یہ جہاز والی بات جھوٹ ہے۔ نہیں نہیں، خداوند یسوع مسیح کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ہائے میرا کیا ہوگا، میرے لیے تو ہر طرف موت ہے۔ ڈیوڈ بری طرح ڈر رہا تھا۔ قاسم نے سوچا کہ کیوں نہ ڈیوڈ کو اس تکلیف دہ زندگی سے آزادی دے دے۔ چنانچہ قاسم کی تلوار ایک بار پھر سائیکا کی طرح کوندی اور ڈیوڈ کا سر اس کے تن سے الگ ہو گیا۔ اب قاسم کے لیے مزید یہاں رکنا غیر ضروری تھا، چنانچہ اس نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی اور ڈیوڈ کے کمرے کا دروازہ کھول کر دھیرے سے باہر نکل آیا۔ آج وہ آیا صوفیہ میں کسی چھلاوے کی طرح داخل ہوا تھا۔ ڈیوڈ کے کمرے سے نکل کر وہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اگبی زینے تک پہنچا، لیکن یہاں پہنچ کر وہ رک گیا۔ سونیا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آج قاسم آیا صوفیہ سونیا سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو آج ڈیوڈ پر قہر بن کر ٹوٹا تھا۔ اس کے پاس وقت کی کمی تھی، وہ ایک رات میں برج غلاطہ کا کام بھی نمٹانا چاہتا تھا۔ سونیا کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا اور تیزی سے بولا، سونیا میں نے ڈیوڈ کو اس دنیا کی تکلیف دہ زندگی سے نجات دے دی ہے، لیکن تم اس وقت یہاں کیوں آئی ہو؟ میرے ساتھ اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہارے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ لیکن سونیا پر قاسم کی بات کا کچھ اثر نہ ہوا، وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ قاسم آگے بڑھا اور سونیا کے بالکل نزدیک پہنچ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں کہا، سونیا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے نا کہ میں آؤں گا، تم اپنے خداوند سے میرے لیے دعا کرنا کہ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی ملے۔ تم میرا یقین کرو میں ضرور آؤں گا۔ لیکن آج سونیا کی آنکھوں میں کچھ اور ہی بات تھی، یوں لگتا تھا جیسے ارض و سماوات کی تمام تر حسرت اس کی نگاہوں میں سمٹ آئی ہو۔ سونیا کے چہرے پر کسی پہاڑ کی اداس شام اتر آئی تھی، اس کی آنکھیں خشک تھیں اور لب خاموش۔ وہ دیر تک قاسم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ جانے کیا دیکھتی رہی اور پھر ایک دم راستے سے ہٹتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں قاسم سے کہا، آپ جائیے، آپ کو دیر ہو رہی ہے، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ آپ جب بھی آئیں گے میری ان حسرتناک نگاہوں کو اپنا منتظر پائیں گے۔ میں بھی چلتی ہوں، شاید مجھے بھی دیر ہو رہی ہے۔ سونیا کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ قاسم کو اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا، لیکن قاسم کے پاس حقیقی معنوں میں وقت کم تھا۔ وہ سونیا کی اندوناک حالت پر غور کرنے کے لیے مزید یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ چنانچہ قاسم نے سونیا کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دی اور کسی چھلاوے کی طرح زینے اترتا چلا گیا۔ اب قاسم کو مارسی کا پتہ تو معلوم ہو چکا تھا، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ مارسی ایک بار پھر اس سے دور چلی گئی ہے۔ شاگال کا کالا جہاز کہاں تھا؟ کسی بحری جہاز کو سمندر میں ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ادھر سلطان محمد خان کا پیغام قاسم کو مل چکا تھا اور قاسم مارسی سے زیادہ اپنے عظیم مقصد کو ترجیح دیتا تھا۔ چنانچہ قاسم نے فیصلہ کیا کہ وہ مقدس نقشہ حاصل کرتے ہی سب سے پہلے سلطان محمد خان کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اب قاسم شہر
شہر سے باہر جانے کے لیے تیزی کے ساتھ گولڈن ہارن کی سمت میں واقع فصیل شہر کے دروازے کی جانب جا رہا تھا۔ قاسم کے پاس شیخ صلاح الدین کا مہیا کیا ہوا گھوڑا تھا اور بدن پر ابھی تک قسطنطنیوی فوج کے یونانی سپاہی کا لباس تھا۔ قاسم کو معلوم تھا کہ شہر کے دروازے پر اس سے سخت قسم کی پوچھ گچھ کی جائے گی، لیکن وہ ذہنی طور پر آج ہر صورت میں آخری حد تک جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اسے سلطان محمد خان کے پاس پہنچنے کی جلدی تھی۔ وہ رات کی تاریکی میں قسطنطنیہ شہر کو تیزی کے ساتھ عبور کرتا ہوا فصیل کے دروازے تک جا پہنچا۔ فصیل کا دروازہ بند تھا۔ دروازے کی اندرونی طرف یونانی سپاہیوں کا ایک بہت بڑا دستہ موجود تھا۔ زیادہ تر فوجی ٹولیوں کی صورت میں آگ کے الاؤ جلائے بیٹھے گپے ہانک رہے تھے۔ اس عظیم الجثہ دروازے کی عمارت میں بنے دفاتر بند تھے، البتہ پہرہ دار دستے کا سپہ سالار دروازے کے نزدیک ہی ایک میز اور کرسی پر بیٹھا اکیلا شراب پی رہا تھا۔